الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 اور 232 ان دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ پس وہ قریب پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کے پورا ہونے کے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ اپنی عدت کے پورا ہونے کے قریب پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس تم ان کو روک لو، بِمَعْرُوفٍ عمدہ طریقے کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ یا تم ان کو الگ کر دو، بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور تم ان کو مت روکے رکھو، ضِرَارًا تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم حد سے تجاوز کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو شخص ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ پس پکی بات ہے کہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا اور تم مت بناؤ آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ہزواً ہنسی کھیل مت بناؤ، وَاذْکُرُوا اور تم یاد کرو
نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہوئی ہے، وما انزل علیکم اور جو اللہ نے اتارا تمہارے اوپر، من الکتابی کتاب کی صورت میں، والحکمتی اور سنت اور حدیث کی صورت میں، حکمت کی صورت میں، یعظکم بہ اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی اپنی عدت مکمل کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس تم ان کو نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ یہ کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے خاوندوں کے ساتھ، اذا تراضوا بینہم جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، ذالک یوعظ بہ اس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم اس شخص کو جو تم میں سے ہو، یؤمن باللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والا، ذالکم ازکا لکم یہ چیز زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، تمہارے دلوں کے اعتبار سے، وَأَطْہَرُ اور زیادہ صفائی کا باعث ہے تمہارے جسم کے اعتبار سے، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ یہ دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ گزشتہ آیات میں بھی عدت اور طلاق کے کچھ مسائل گزر چکے ہیں، اور کچھ آج کی ان آیات میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، مرد کو بھی عورت کو بھی، اور پھر ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے جنسی کشش رکھی۔ مرد عورت کی طرف دلچسپی ظاہر کرتا ہے، عورت مرد کی طرف دلچسپی ظاہر کرتی ہے، اور دونوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات پیدا کی ہیں، شہوات پیدا کی ہیں، خواہشات پیدا کی ہیں، اور پھر اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت میں جائز طریقہ اور راستہ بھی ہمیں سکھایا سمجھایا ہے کہ آپ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے صاف ستھرے طریقے سے شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ نکاح کر لیں، نکاح کر کے اس کے بعد اپنی خواہش پوری کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیملی، والدین، رشتہ داروں کے کہنے پر آدمی کسی جگہ شادی کر لیتا ہے، کہیں سے کوئی لڑکی لے آیا یا اپنی کسی بہن بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ کر دیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا مزاج آپس میں مل نہیں رہا، اور بس دونوں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں۔ تو شریعت نے اس صورت میں ایک طریقہ یہ تھا کہ اب چونکہ نکاح ہو گیا، اب ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہیں، ایک دوسرے کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتے رہیں، اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے وبال جان بنے رہیں۔ لیکن شریعت نے دوسرا راستہ اختیار کیا، طلاق کا۔ یہ ابغض الحلال ہے، یعنی جتنی بھی حلال کردہ چیزیں ہیں ان میں سے اللہ کے نزدیک سب سے، یعنی کہ جو ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق ہے، اس لیے کہ طلاق کے ذریعے وہ خاندان بکھر جاتے ہیں، گھر بکھر جاتے ہیں، اور اگر بچے ہیں تو بچے بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپس میں نہ بن پائے اور آپس میں نہ خوشگوار انداز سے میاں بیوی رہ سکیں تو پھر طلاق کے سوا کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں۔ تو شریعت نے آخری آپشن کے طور پہ مرد عورت کے درمیان اس نکاح والے رشتے کو ختم کرنے کے لیے طلاق رکھی ہے، کہ طلاق دے کر مرد
عورت کو آزاد کر دے، عورت بھی کہیں جا کر کہیں مناسب رشتہ دے کر دوسرا نکاح کر لے، اور مرد بھی کوئی اچھی سی لڑکی، مناسب لڑکی تلاش کر کے اس کے ساتھ رشتہ کر کے نکاح کرے اور پھر باہمی خوشگوار انداز سے زندگی گزارے۔ اور جو شادی کا مقصد ہے قرآن نے بیان کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مرد اس عورت کے ذریعے سے سکون حاصل کرے۔ اگر شادی کی سکون حاصل نہیں ہو رہا تو پھر مقصد تو فوت ہو گیا، مقصد تو ختم ہو گیا۔ تو بہرحال طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ شریعت نے بتایا کہ مرد عورت کو پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دے اور پھر اس کو چھوڑ دے۔ اب مرد کے پاس بھی سوچنے کے لیے کافی وقت ہے، عورت کے پاس بھی سوچنے کے لیے کافی وقت ہے۔ پورے عدت کا ٹائم پڑا ہوا ہے، 3 مہینے یا 3 حیض، جتنی بھی عورت کی مختلف عورتوں کی عدت ہے، تو اتنا ٹائم مرد کے پاس بھی سوچنے کے لیے، عورت کے پاس بھی سوچنے کے لیے۔ اگر عدت کے دوران مرد کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ طلاق دینا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو وہ عدت کے اندر اندر رجوع کر لے، اس کو نیا نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور دوبارہ سے نیا حق مہر اور یہ ساری چیزیں کرنے کی، اخراجات کرنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بس وہ رجوع کر لے اور رجوع کے اوپر گواہ بنا لے، تاکہ جس طرح طلاق ہے اور اس کی طلاق دی تو وہ مشہور ہوگی سارے علاقے میں، اب رجوع بھی مشہور ہو جائے کہ فلاں نے فلاں اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لیا، تو 2 معتبر مسلمانوں کو گواہ بنا لے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ واپس رجوع کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو تہمت دینے کا اور بہتان لگانے کا موقع لوگوں کو نہ مل سکے۔ اس لیے اس کے اوپر رجوع کے اوپر 2 گواہ بنا لے۔ اور اگر مرد نے غلطی کر دی اور اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں، یا عدت گزر گئی، 1 طلاق دی تھی یا 2 دی تھی، عدت مکمل ہو گئی، 1 یا 2 طلاق کے بعد عدت مکمل ہونے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے نکاح اور حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے اس عورت کو دوبارہ اپنے نکاح میں لا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ آپشن بھی استعمال نہیں کیا، مرد نے ڈائریکٹ 3 طلاقیں عورت کو دے دیں، اب یہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرد کے اوپر حرام ہو گئی۔ صرف ایک صورت جو کل کے درس میں، گزشتہ درس میں گزر چکی، کہ یہ عورت پہلے اس شوہر کی عدت مکمل کرے، اس کے بعد آزادانہ طور پر کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے، اور وہ مرد یا تو فوت ہو جائے اور یا پھر وہ اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دے دے، پھر یہ عورت اس دوسرے شوہر کی بھی عدت مکمل کرے، اس کے بعد اگر پہلے مرد کے پاس آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے۔ یہ اگرچہ ناگوار طریقہ ہے، راستہ ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی آپشن بھی نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور مرد نے چونکہ کوتاہی کی ہے، اس کی کوتاہی کا اس کو کچھ نہ کچھ سزا تو ملنی چاہیے نا۔ یہ سزا اس کو ملے گی کہ آپ نے جو ڈائریکٹ 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں، اس کی سزا اب آپ کو یہ ہے کہ آپ کی عورت کسی اور کے پاس جائے گی، اس کے ساتھ نکاح کرے گی، خلوت اختیار کرے گی، ہم بستری کرے گی، اس کے بعد اگر وہ دوسرا مرد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے گا تب پہلے کے پاس آ سکتی ہے، ورنہ اس کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اور اب یہاں پہ جو آج کی آیات ہیں، ان میں اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مرد نے عورت کو طلاق رجعی دی، طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں کہ مرد واپس عدت کے اندر تو بغیر نیا نکاح کرنے کے بغیر، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نیا نکاح کیے بغیر عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت مکمل ہو گئی ہے تو پھر نیا نکاح کر کے اس کو اپنے اس میں نکاح میں دوبارہ لا سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق رجعی دے دو، 1 طلاق دے دی یا 2 طلاق تم نے اپنی عورتوں کو دے دی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ عورت اپنی عدت کو مکمل کرنے کے قریب پہنچ گئی، عدت مکمل نہیں ہوئی، ابھی عدت کے اندر اندر چل رہی ہے، یعنی 3 حیض یا 3 مہینے اس کی عدت ہے، یوں سمجھ لیں 2.5 مہینے یا 3 مہینے مکمل ہو رہے ہیں، 3 حیض مکمل ہو رہے ہیں، عدت کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے لیکن کمپلیٹ ہوئی نہیں ہے، ابھی عدت ہی میں عورت گزر رہی ہے۔ فرمایا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر عورت عدت کے اندر اندر ہے، اس کی عدت ابھی پوری ہونے والی ہے، تو اب مرد کے پاس 2 آپشن ہیں، 2 راستے ہیں مرد کے پاس۔ پہلا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اس عورت کو اچھے طریقے سے روک لے، یعنی رجوع کرنا چاہتا ہے تو اچھے طریقے سے رجوع کرے، جو گزشتہ غلطی ہو گئی ہے اس پر معافی تلافی جیسے بھی ہو وہ کر کے واپس اس کو راضی کر لے، اور کر کے تو واپس وہ اس کو اپنے نکاح میں لے آئے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جو رجوع کرنا ہے
اس میں مرد کی رضا کا اعتبار تو ہے، عورت کی رضا کا اعتبار نہیں ہے۔ مرد عدت کے اندر رجوع کرنا چاہتا ہے، وہ قولی طور پر، فعلی طور پر، یعنی زبانی کہہ دے میں تم سے رجوع کرتا ہوں، 2 آدمیوں کو گواہ بنا لے، اس سے بھی رجوع ہو جائے گا۔ عملی طور پر رجوع کر لے تب بھی اس سے بھی رجوع ہو جائے گا۔ اگرچہ عورت نہ چاہتی ہو، وہ کہتی ہے میں آپ کے نکاح میں واپس نہیں آتی ہو، تب بھی چونکہ عدت کے اندر ہے، عدت کے اندر اس کی رضا یا ناراضگی کا اعتبار نہیں ہے۔ مرد رجوع کرنا چاہتا ہے چاہے عورت مانے یا نہ مانے، چونکہ عدت ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ عورت کی رضا یہ لازمی نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ مرد نے اگر رجوع کر لیا تو یہ رجوع معتبر ہوگا، عورت اسی کے نکاح میں ہوگی، وہ کہیں کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہ فرمایا مرد کو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ایک طریقہ، ایک راستہ تو آپ کے پاس یہ ہے کہ اس عورت کو اچھے طریقے سے واپس اپنے پاس روک لو۔ دوسرا طریقہ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر آپ اس کو روکنا نہیں چاہتے، اس کو آزاد ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیں، اچھے طریقے سے اس کو اپنے سے جدا کر دیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا ضمناً کہ عورت عدت وہ شوہر ہی کے گھر میں گزارے گی، کیوں؟ رخصتی تو عدت کے بعد ہو رہی ہے نا۔ تو مرد نے عورت کو طلاق دے دی تو عورت عدت جو ہے وہ اپنے مرد ہی کے گھر کے اندر گزارے گی۔ مرد کے گھر کے اندر عدت گزارنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ چونکہ عورت بار بار مرد کے سامنے آتی جاتی رہے گی، اس سے بھی ہو سکتا ہے مرد کے دل کے اندر خیال پیدا ہو جائے کہ میں اس سے رجوع کر لوں، ان کا گھر بکھرنے سے بچ جائے اور وہ واپس میاں بیوی کے طور پہ رہنا شروع کر دیں۔ اس لیے شریعت نے عدت مرد کے گھر کے اندر گزارنے کا حکم دیا ہے۔ تو دوسرا آپشن فرمایا أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا عمدہ طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو پھر رخصت کر دے۔ آگے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، لیکن مرد کو متنبہ کیا کہ آپ نے عورت کو تکلیف پہنچانے کے لیے روکنا نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ مرد عورت کو طلاق دے دیتا، اب طلاق دے کر جب وہ عدت مکمل ہونے کے قریب پہنچتی اس کے ساتھ واپس رجوع کر لیتا، رجوع کرنے کے بعد پھر اس کے حقوق ادا نہ کرتا، اس کو تنگ کرتا، پریشان کرتا، تکلیف دیتا، پھر واپس طلاق دے دیتا کچھ عرصے کے بعد، پھر جب وہ عدت مکمل کرنے کے قریب پہنچتی پھر واپس رجوع کر لیتا۔ اس طرح عورت کو تنگ کیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیچھے الہ کا مسئلہ بھی گزرا ہے اس میں بھی بتا دیا کہ اب یہ پروسیس نہیں چلے گا کہ عورت کے اوپر ظلم ہوتا رہے، یہ ظلم اسلام نہیں کرنے دے گا۔ اور یہاں بھی کہہ دیا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ تم ان کو مت روکو ضِرَارًا، تکلیف پہنچانے کی غرض سے، تکلیف پہنچانے کی نیت سے عورت کو اپنے نکاح میں مت روکو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم اس کے اوپر ظلم کر سکو، تاکہ تم حد کراس کر سکو، لمٹ کراس کر سکو، اس کے ساتھ ناگوار ناخوشگوار انداز میں اس کے ساتھ پیش آ سکو۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو آدمی ایسا کرے گا، یعنی عورت کے ساتھ عورت کو طلاق دے دی، واپس وہ عدت پوری ہونے کے اندر واپس روک لیا اس نیت سے میں اس کو تکلیف پہنچاؤں گا، جو آدمی ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، اللہ فرما رہے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ آدمی اپنی جان پہ خود ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے کہ آج دنیا کے اندر تو عورت کمزور ہے، وہ بدلہ نہیں لے سکتی، وہ مقابلہ مرد کے ساتھ نہیں کر سکتی، وہ اپنا حق چھین نہیں سکتی، وہ مرد کو ظلم کرنے سے روک نہیں سکتی۔ لیکن اللہ تو ہے نا، اللہ تو عادل موجود ہے، انصاف کرنے والے ہیں۔ یا تو دنیا کے اندر بھی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اگر عورت بدلہ نہ بھی لے سکی تو اللہ وہاں سے اس آدمی کو وہ تکلیف مصیبت میں مبتلا کر دیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر دنیا کے اندر بدلہ نہ بھی ملا تو آخرت کے اندر تو لازمی مل کر ہی رہے گا، آخرت کے اندر وہ مبتلا ہو جائے گا اللہ کے غیظ اور غضب میں۔ تو یہ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو آدمی ایسا کرے گا، یعنی اس نیت سے عورت کو واپس اپنے نکاح میں روکے گا تاکہ عورت کو تکلیف پہنچائے، فرمایا فقط ظلم نفسہ، پس پکی بات ہے کہ اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے کہ آج وہ عورت کے اوپر ظلم کرے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا
تو کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے اس کو ان ساری چیزوں کا جواب دہ ہونا پڑے گا کہ میں نے کیوں ظلم کیا تھا، کیوں زیادتی کی تھی، اس کا جواب اللہ کی عدالت میں دینا ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو ہرگز مذاق مت بناؤ، کھیل تماشا مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں یہ عمل کرنے کے لیے دیے ہیں، اس کو کھیل تماشا بنانے کے لیے نہیں دیا کہ آپ طلاق کو بھی کھیل بنا دیں کہ جب دل کیا طلاق دے دی اور جب دل کیا واپس رجوع کر لیا۔ یہ دین ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ آپ طلاق کو کھیل تماشا بنا دیں۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو کھیل تماشا مت بناؤ، اس کو دل لگی اور ہنسی مذاق کی چیز مت بناؤ۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہیں، جسمانی نعمتیں بھی ہیں، بے حد و بے حساب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر کی ہیں۔ اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو آپ گن نہیں سکتے۔ میری آپ کی ساری زندگی پیدائش سے وفات تک ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ انسان صرف اپنے جسم کے اوپر سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کے اوپر غور کر کے دیکھ لے کہ سر سے پاؤں تک بے حد و بے حساب نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ ایک جوڑ بھی اپنی جگہ سے سلپ کر جائے، ریڑھ کی ہڈی کا ایک مورا سلپ ہو جائے، یا ٹخنے پاؤں کا ٹخنا جو ایک ہڈی ہے، ہڈی اپنی جگہ سے سلپ کر جائے تو آدمی چل نہیں سکتا۔ ذرا سی کوئی ایک چیز آگے پیچھے ہو جائے بس پورا انسان ڈیمیج ہو جاتا ہے، سر سے پاؤں تک اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ نے بے حد و بے حساب نعمتیں دی ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہیں ان کو یاد کرو۔ دیکھیں باقی کسی نعمت کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ایک عظیم نعمت اس کا تذکرہ فرما دیا۔ فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یہ جو عظیم نعمت اللہ نے تمہارے اوپر اتاری ہے کتاب کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، اور حکمت ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ حکمت سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت بھری باتیں صحابہ کرام کے سامنے پیش کی، یہ ارشادات مراد ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، قرآن اور حکمت، قرآن اور حدیث، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان ایک خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے۔ انسان کو زندگی گزارنے کا رنگ اور ڈنگ وہ اسی کتاب و حکمت سے ملے گا۔ انسان گمراہی اور ضلالت میں پڑا ہوا ہے، کتاب و حکمت کی روشنی حاصل کرے گا، اس سے انسان کو دنیا اور آخرت کی خیریں اور بلائیاں ملیں گی۔ اس کا تذکرہ فرما دیا وما انزل علیکم، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتاری نازل کی، من الکتابی، کتاب قرآن مجید کی صورت میں، والحکمتی، اور حکمت کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں۔ اس کتاب کو پڑھو، حکمت کی باتوں احادیث مبارکہ کو پڑھو اور اپنی عملی زندگی اس کے مطابق بناؤ۔ فرمایا یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے اس عظیم کلام قرآن مجید کو پڑھو، سیکھو، سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بنانے کی کوشش مسلسل کرتے رہو۔ یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے۔ آپ گھر کے اندر، آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ بیوی کو تنگ کر رہے ہیں، بیوی کا والد نہیں دیکھ رہا، بیوی کی والدہ نہیں دیکھ رہی، بیوی کے بہن بھائی نہیں دیکھ رہے، کوئی پڑوسی، کوئی دیگر، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ آپ نے دروازے کو کنڈی لگائی ہوئی ہے، تالا لگایا ہوا ہے، بند کمرے میں بیوی کو پریشان کر رہے ہیں۔ بیوی کی پکار یا بیوی کی یہ ساری حالت کوئی اور نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا نا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، لوگوں کی نظروں سے چھپ سکتے ہو لیکن میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے، میری نظروں سے کہیں
آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. میں ہر جگہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں. میں عالم بھی ہوں, خبیر بھی ہوں, بصیر بھی ہوں. مجھ سے کہاں چھپاؤ گے؟ کیا چھپاؤ گے؟ عالم ہوں, بذات صدور بھی ہوں, مجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو یہ سارا حکم بیان کرنے کے بعد آیت کے آخر میں فرما دیا واتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, گڑبڑ نہیں کیا کرو, ظلم زیادتی نہ کیا کرو عورتوں کے اوپر. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے. تمہارے بیوی کے ساتھ معاملات, تعلقات, دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں, ہر ایک چیز اللہ خوب جاننے والا ہے. اللہ سے تم کچھ چھپا نہیں سکتے. اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو, یعنی اپنی عدت مکمل کر لیں. پہلی آیت میں اور اس آیت میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. پہلی آیت میں تھا کہ عدت مکمل کرنے کے قریب ہوں, یعنی عدت ابھی چل رہی ہے, عدت ختم نہیں ہوئی. لیکن یہاں اس آیت میں فرمایا کہ وہ عورت عدت مکمل کر لے, عورت کی عدت مکمل ہو گئی ہے. فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, پس اب تم ان کو مت روکو, أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیں, اس سے تم ان کو مت روکو. اس آیت کے پس منظر میں شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ترمذی شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں. ایک صحابی ہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ہمشیرہ, ان کی بہن, ان کا نکاح ہوا ایک صحابی رسول ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ان کے چونکہ والدین دونوں فوت ہو گئے تھے, معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد والدہ دونوں فوت ہو گئے تھے, بہن کے ولی یہی تھے. انہوں نے اپنا نکاح صحابی رسول کے ساتھ کر دیا, اور پھر کسی موقع پر حضرت ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا, اور انہوں نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو طلاق دے دی. ایک طلاق دے دی, اور پھر عدت بھی گزر گئی, عدت مکمل ہو گئی. عدت کے دوران انہوں نے رجوع نہیں کیا. عدت کے بعد جب مکمل ہوئی عدت, تو بہت سارے رشتے آنا شروع ہو گئے, بہت سارے رشتے آنا شروع ہو گئے. انہی میں یہ جو صحابی تھے جن کے ساتھ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا, ابو البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا, اور یہ بھی رشتہ لے کر پہنچ گئے کہ میں واپس آپ کی بہن کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں. تو جب یہ رشتہ لے کر گئے ان کے گھر میں, تو جو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی, یعنی ان کی بیوی, وہ بھی رضامند ہو گئی واپس ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے. لیکن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہیں عزت دی, میں نے اپنی بہن تمہارے نکاح میں دی اور تمہیں عزت بخشی, لیکن تم نے آگے سے کیا کیا؟ آپ نے میری بہن کو طلاق دے دیا, اور میں نے جو عزت دی اس کو اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیا. میری کون سی ریسپیکٹ آپ نے کی ہے؟ مجھے کون سی عزت دی آپ نے جو میں دوبارہ اپنی بہن آپ کے نکاح میں دوں؟ پھر انہوں نے قسم اٹھا دی کہ میں کبھی بھی اپنی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ نہیں کروں گا. یہ قسم انہوں نے اٹھائی, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی. یہ آیت نازل ہوئی, اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں, میں حاضر ہوا اور ہمارے سامنے یہ آیت نازل ہوئی. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ہمیں پڑھ کے سنائی, اور میں نے فرمایا اللہ کے رسول, یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور میں نے کہا تھا کہ میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس شخص کے ساتھ نہیں کروں گا, اور اب میں کہتا ہوں سمعا لربی و طاعتا, کہ میں نے اپنے رب کی بات سن بھی لی اور میں اطاعت کرتا ہوں. میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس صحابی رسول کے عقد میں اپنی بہن کو دیتا ہوں. انہوں نے دوبارہ نکاح دے دیا, اور پھر بعد میں ان سے بہت ساری اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی. تو یہ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پھر وہ عورتیں اپنی عدت کو مکمل کر لیں, ان کی عدت پوری ہو جائے, عدت عورت کی مکمل ہو گئی. فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, یہ عورت کے ورثہ کو کہا جا رہا ہے. عورت کے جو وارث ہیں, اس کے جو اولیاء ہیں,
ان سے کہا جا رہا ہے فلا تعذلوہن، پس تم ان کو مت روکو، کس چیز سے؟ ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیں۔ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے سے تم اپنی ان عورتوں کو مت روکو۔ آگے فرمایا اذا تراضوا بینہم، جب وہ باہمی تو آپس میں راضی ہو جائیں، یعنی عورت واپس اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے، اس پر رضامند ہو جائے، اور مرد بھی اسے تکلیف نہ پہنچانے کا وعدہ کر لے کہ میں آئندہ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، جو غلطی پہلے ہو گئی سو ہو گئی، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ عورت بھی تیار ہے، مرد بھی تیار ہے، وہ کہتے ہیں میاں بیوی راضی، پھر کیا کرے گا قاضی، پھر کسی تیسرے کو کیا اختیار ہے؟ میاں بھی راضی ہے واپس عورت کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے، اور عورت بھی واپس نکاح میں آنے کے لیے تیار ہے۔ اب کسی تیسرے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ دونوں کو ایک دوسرے سے دور کریں۔ تو یہ ورثاء سے کہا، اولیاء سے کہا کہ اگر عورت عدت مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں واپس جانا چاہتی ہے اور شوہر بھی اسے اچھے طریقے سے لینا چاہتا ہے، تو آپ وارثوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ درمیان میں رکاوٹ ڈالیں، آپ درمیان میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ جس طرح پہلا طرز عمل حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا تھا، یہی کچھ ہم بھی آج کل کرتے ہیں۔ کہیں طلاق ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ ہمارے گھر آئے ذرا، پھر ہم اس کا سر پھاڑ کے ہی بھیجیں گے۔ نکاح دینا تو بڑی مشکل کی بات ہے، ہم اس کا سر پھاڑ کے بھیجیں گے کہ پہلے تجھے عزت دی تھی، اپنی بیٹی اپنی بہن دی تھی نکاح میں، آپ نے کون سی عزت کی ہماری؟ اب تو اس کی ہم مار کٹائی کریں گے، مار کٹائی کر کے اس کو واپس بھیجیں گے۔ اور اگر کے پی کے میں ہوا تو کیا پتہ واپس بھیجیں گے بھی یا نہیں بھیجیں گے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ واپس بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال شریعت اور قرآن کے احکامات یہ ہم سب کے لیے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ہیں کہ ہم ان کے مطابق عمل کریں۔ دیکھیں یہ آیت جب نازل ہوئی تو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے طرز عمل کیا تھا، اور آیت نازل ہونے کے بعد طرز عمل کیا ہے؟ تو ہمیں بھی وہی چیز اختیار کرنی چاہیے جو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو رویہ جو طریقہ کار اختیار کیا، ہمیں بھی وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا سمعا لربی، میں نے اپنے رب کی بات سن لی، وطاعتا، اور میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، اس کی فرما برداری کرتا ہوں، اور میں اپنی بہن کو ان کے نکاح میں دیتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا اذا تراضوا بینہم، جب وہ باہمی طور پر آپس میں راضی ہیں، لڑکی بھی راضی ہے لڑکا بھی راضی ہے، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، شریعت کے مطابق، ضابطے کے مطابق میاں بیوی دونوں رہنے کے لیے تیار ہیں، پھر کسی تیسرے کو رکاوٹ ڈالنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اگر ضابطے سے ہٹ کے رہنا چاہتے ہیں پھر ان کو رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی کہ نکاح کیے بغیر رہنا چاہتے ہیں، اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح مرد نے عورت کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، پھر بھی عورت کہتی ہے میں رہتی ہوں، مرد کہتا ہے میں رکھتا ہوں، باہمی رضامندی تو ہے، لیکن یہ معروف طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت بے شک 100 دفعہ راضی ہو جائے رہنے کے لیے، تب بھی اس کو رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور 3 طلاقوں کے بعد مرد 100 دفعہ اپنی غلطی کا اقرار کرے تب بھی اس کی غلطی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کے غلطی سے رجوع کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کی معافی تلافی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس 3 آپشن تھے، 3 اختیار تھے طلاق دینے کے، تینوں وہ اختیار استعمال کر چکا ہے۔ اب یہ عورت اس کی بیوی بن ہی نہیں سکتی جب تک یہ دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ تو بالمعروف کا لفظ قرآن میں استعمال کیا، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، معروف طریقے، احسن طریقے، شریعت کے قاعدے اور ضابطے کے مطابق اگر میاں بیوی دونوں راضی ہو کر نکاح میں رہنا چاہتے ہیں پھر کسی تیسرے کو رکاوٹ ڈالنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اگر معروف طریقے قاعدے سے ہٹ کے رہنا چاہتے ہیں پھر ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص تم میں سے ایمان لاتا ہو اللہ کی ذات پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہو، جو اللہ کو مانتا ہے
اور آخرت کے دن کو مانتا ہے کہ آخرت میدان محشر میں اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اور ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی ہمارے کام ہیں اچھے یا برے، ان سب کا حساب کتاب ہم نے دینا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے اسے چاہیے کہ اللہ کے اس فرمان اور اس نصیحت کو قبول کرے۔ ذالک یوعظ بہ، اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم، جو شخص تم میں سے ہو، یؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا، والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان لانے والا۔ آگے ظاہری طور پہ فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے، تمہارے جسموں کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے۔ دو باتیں کہی ہیں، ایک لفظ استعمال کی ازکا اور دوسرا اطہر۔ مفسرین نے لکھا ہے ازکا کا تعلق دلوں کی صفائی کے ساتھ ہے، اور اطہر کا تعلق وہ ظاہری صفائی کے ساتھ ہے، جسموں کی صفائی کے ساتھ ہے۔ جو تزکیہ ہوتا ہے وہ باطنی طور پہ ہوتا ہے، جسم کا، روح کا تزکیہ ہوتا ہے اور دل کا تزکیہ ہوتا ہے، اور جو صفائی ہوتی ہے وہ ظاہر کی صفائی ہوتی ہے۔ آپ کے جسم کے اوپر کوئی چیز لگی، آپ اس کو ظاہر سے صاف کریں گے۔ تو دونوں چیزیں ارشاد فرمائیں کہ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہاری باطنی صفائی کا بھی ذریعہ ہے اور تمہاری ظاہری صفائی کا بھی ذریعہ ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، اور یہ عورت پہلے شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی پہلے گزار چکی ہے۔ اب ایک معمولی سی غلطی ہو گئی، طلاق ہو گئی اور معافی تلافی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ عورت واپس پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، پہلا شوہر اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے۔ اب اگر اولیاء، وارث، وہ رکاوٹ بنتے ہیں اور اس عورت کو اس اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں جانے دیتے، یا عورت کا نکاح دوبارہ شوہر کے ساتھ نہیں کرتے، پھر ہوگا کیا؟ پہلے زمانے میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہو سکتی تھی، اب تو یہ جو موبائل آ گیا ہے، اب اس موبائل کی وجہ سے تو ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ خفیہ طور پر دونوں ایک دوسرے کو میسج کرتے رہیں گے، خفیہ طور پہ کال کرتے رہیں گے، اور پھر نوبت خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہیں بھاگ کر جانے کی بن جائے کہ یہی لڑکی والدین نہ مانے اور یہ خاموشی سے بھاگ کے اس لڑکے کے ساتھ چلی جائے، پھر وہ ذلت اٹھانی پڑے، رسوائی اٹھانی پڑے، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ منہ کالا کر لے اس کے ساتھ، چونکہ دل تو اس کو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ اس کو پسند کرتی ہے تبھی واپس جانا چاہتی ہے نا۔ کہیں ایسی نوبت آ جائے تو پھر بعد میں پورے خاندان والوں کے لیے رسوائی کا باعث بنے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے، عزت پردے کو قائم رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب عورت اس پر رضامند ہے کہ واپس پہلے شوہر کے پاس اسے بھیج دیا جائے، تو پھر وارثوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، والدین کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ خاموشی کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے اسی لڑکے کے حوالے کر دینے چاہیے۔ جب وہ دونوں راضی ہیں پھر ہمیں رکاوٹ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ آج انا کا مسئلہ بنائیں گے تو ہو سکتا ہے بعد میں آپ کے لیے رسوائی کا بن جائے، یہ رسوائی کا ذریعہ بن جائے، آپ کی عزت خاک میں ملا دے۔ تو وہ نوبت نہ ہی آئے، اس کے لیے شریعت نے ضابطہ یہ بتایا کہ جب وہ دونوں راضی ہیں بس چپ کر کے نکاح کر دیں اور اس لڑکی کو لڑکے کے حوالے کر دیں۔ فرما ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے ظاہری پاکی کا ذریعہ بھی ہے اور باطنی پاکی کا ذریعہ بھی ہے، تمہارے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے، اور ظاہری اعتبار سے بھی تمہارے جسموں کی پاکی، صفائی ستھرائی کا ذریعہ بھی ہے۔ آگے فرمایا کہ کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے؟ فرمایا واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، آپ نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم کامل ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہمارا دیکھنا ناقص ہے، ہمارا سننا ناقص ہے، ہمارے جتنے علم کے ذرائع ہیں سارے ذرائع ناقص ہیں، اللہ کا تو علم کامل ہے۔ ہم اپنے ناقص علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کا چونکہ علم کامل ہے اس لیے کہ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں،
اللہ کے فیصلوں میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اللہ کے فیصلے غلطی سے پاک ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے شریعت میں جو ضابطے، جو قوانین ہمارے لیے بیان فرما دیے ہیں، ہمارے لیے عافیت اسی میں ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنا سر جھکا لیں اور خاموشی کے ساتھ، چاہے دل کرے چاہے دل نہ کرے، دونوں صورتوں میں خاموشی کے ساتھ ان کے سامنے اپنا سر جھکا لیں، سر تسلیم خم کر لیں، اور اس کے مطابق ہم اپنی عملی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اگر یہ طلاق والا معاملہ ہماری بیٹی کے ساتھ، ہماری بہن کے ساتھ پیش آ جائے، بعد میں ایسی کوئی صورت پیش آ جائے صلح صفائی کی، اس صلح صفائی کی طرف ہمیں جھک جانا چاہیے، صلح صفائی کر لینی چاہیے، پھر اکڑنا نہیں چاہیے، پھر انا کا مسئلہ اس کو نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری شریعت اور پورے جتنے بھی قرآن ہے سب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی من مانیاں کرنے کی بجائے یا اللہ شریعت کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم یا اللہ خوشی کے ساتھ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی یا اللہ خوشیاں نصیب فرما، پریشانیوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم